ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 90ویں قسط، سید رفیق حسین کی تحریر، چائے بازی۔ اس مضمون کی سرخی چائے بازی غالباً ناموضوع ہے، کیونکہ میں دراصل چائے کے بارے میں کچھ نہیں لکھ رہا ہوں۔ اول تو لکھنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی، اگر پنچ کہیں بلی تو بلی ہی صحیح۔ اور پھر اب تو پنچوں نے یعنی چائے کمیٹی نے چائے کے شعر یعنی اشعار گھر گھر دیواروں پر لکھا کر بچے بچے کی زبان پر رواں کر دیا ہے۔ چائے پیو جگ جگ جیو۔ نہ معلوم یہ شعر ہے کہ نہیں، خیر میں تو شعر ہی سمجھتا ہوں۔ اگر کسی بحر میں نہیں ہے تو بے بحر ہی صحیح، لیکن ہے شعر۔ دوسرے بھائی چائے کی مذمت اور میں کروں، حالانکہ دل بہت چاہتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ ویسے ہی بلا ناغہ روزانہ سال ہر سال سے دن میں 3-4 دفعہ بیگم سے اسی کمبخت چائے پر چخ چخ ہوتی ہے۔ فجر اور عصر کی چائے تو خاموشی سے مل جاتی ہے، لیکن اشراق، ظہر اور عشاء کی چائے بغیر بدمزگی طرفین مشکل ہی سے نصیب ہوتی ہے۔ میری عادت تو چھوٹ ہی نہیں سکتی، کاش وہی اپنی عادت چھوڑ دیں اور ہنسی خوشی روزانہ چائے پلوا دیا کریں، مگر وہ بھی عادت سے مجبور ہیں۔ خیر ہم دونوں عادی ہو گئے ہیں، وہ بگڑنے کی عادی ہو گئی ہیں، میں برداشت کرنے کا عادی ہو گیا ہوں۔ چائے کی میز سامنے آتے ہی میں چائے پینے لگتا ہوں اور وہ پھر ہنسی خوشی باتیں کرنے لگتی ہیں۔ البتہ اگر کبھی برسوں میں تہجد کی چائے کا چسکا مجھے بیدار کر دیتا ہے تو اول تو میں برداشت کرتا ہوں، دل کو بہلاتا ہوں، ارے ذرا صبر کرو، تھوڑی دیر میں صبح ہوگی، صبح کی چائے پی لینا۔ ماما ہے نہیں، بیگم کو خود اٹھنا پڑے گا، بڑی ہائے ویلا مچائیں گی، اب ایسے ہی پڑے رہو۔ لیکن پھر جب دل کسی طرح مانتا ہی نہیں اور چائے کے بارے میں مانے بھی کیسے، تو بیگم کو جگاتا ہوں۔ خیر چائے مل بھی جاتی ہے، میں پی بھی لیتا ہوں، لیکن صاحب پھر وہ دن بڑی بری طرح کٹتا ہے اور مہینوں تہجد کی چائے کے خیال سے طبیعت بدمزہ ہو جایا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے اب تو عرصہ دراز ہو گیا ہے کہ اس وقت کی چائے نہیں پی ہے۔ یہ حال ہے کہ اگر سوتے سے آنکھ کھل بھی جائے تو پڑا جمائیاں لیتا رہتا ہوں۔ اور یہ جو کہیے کہ مرد آدمی فوراً اٹھ کر بنا لیا کر، تو نہ صاحب، اس سے تو بندہ عرصہ ہوا توبہ کر چکا ہے، اب ایسی حرکت ہرگز نہیں کر سکتا، خدا کی پناہ۔ اور نانا مرزا، وہ تو مرتے مرتے ہی بچے۔ اجی صاحب قصہ یہ ہوا کہ میں نے سوچا کہ لاؤ آج ان کو نہ جگاؤں، خود ہی باورچی خانے میں جا کر چائے بنا لوں اور پی پا کر لیٹ رہوں۔ دبے پاؤں باورچی خانے میں گیا، لالٹین روشن کی، انگیٹھی میں کوئلے سلگا کے جب تک پانی کھولے اطمینان سے بیٹھا سگریٹ پیا کیا۔ جب چائے تیار ہو گئی مزے سے پی، خود محنت کی تھی، پھر پچھلے پہر رات کی چائے ویسے ہی بہت لطف کی چیز ہے، 4 پیالیاں پی۔ طبیعت میں ایک قسم کی خوشی تھی، اپنے پر کچھ ناز سا ہو رہا تھا، ہاتھ پیروں میں چستی تھی اس خیال سے کہ جلدی سے جا کر چپکے سے لیٹ رہیں، اور بھی پھرتی تھی۔ لالٹین گل کر انداز سے کونے میں رکھ جلدی سے نکل ہی پایا تھا کہ اندھیرے میں مراد آبادی سینی سے پیر ٹکرایا۔ اسی اندھیرے اور خاموشی میں برتن کھڑکھڑائے، کھڑکھڑائے تو کہنا غلط ہوگا، یوں کہیے کہ بڑے زور سے چلائے۔ اس کے ساتھ ہی صدر کے برآمدے میں کسی کے بھد بھد 4 قدم بھاگنے کی آواز آئی اور پھر بیگم کی دل دہلانے والی چیخیں تھیں، چور چور! میرا دل دھک دھک کرنے لگا، ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ ارے صاحب نہتہ آدمی کیا کرتا، اس لیے میں بھی گلا پھاڑ کر چلایا، چور چور! بچوں کی گھگیاں بند گئیں، چیخ پکار سے محلہ گونج گیا۔ محلے والے دوڑے، ہمارے سیدھے ہاتھ پر خان صاحب رہتے ہیں، وہ اپنے کوٹھے پر لٹ لیے پھاندے تو میری بھی ہمت بڑھی۔ میں نے ڈیوڑی کا دروازہ کھولا، انگنائی میں 4-6 اور لوگ لکڑیاں لے کر کھڑے ہو گئے۔ اب یہ ہوا، کدھر تھا چور، کدھر گیا چور؟ میں نے کہا پتہ نہیں، صدر کی طرف بھاگتے ہوئے میں نے بھی دیکھا تھا۔ بیگم رضائی کی آڑ میں سے بولی، نہیں، پہلے تو باورچی خانے ہی میں تھا، پھر جب یہ یعنی میں باورچی خانے میں گئے تو بھاگ گیا۔ انگنائی میں ایک طرف لکڑیوں کا ڈھیر تھا، سب نے متفق ہو کر کہا، ہو نہ ہو اسی پر سے چڑھ کر کوٹھوں کوٹھوں بھاگ گیا۔ اب سب نے میری بہادری کی تعریفیں شروع کر دیں،
बड़े बूढ़ों ने नसीहत शुरू की, मियाँ चोर का पीछा हरगिज़ ना करना चाहिए। कोई साहब बोले, भाई बड़ी नादानी की जो गए बावर्ची खाने में चोर के पीछे, अगर करौली मार देता तो सब बहादुरी रह जाती। रज़ाई की आड़ से बेगम के बड़बड़ाने की आवाज़ आई, इनको तो कभी अक्ल ना आएगी, अल्लाह ने जान रख ली, मौला तूने मुझ पर बड़ा रहम किया। किसी ने कहा, भाभी सुबह होते ही सदका उतारिए। कोई बोला, नहीं बहन मिठाई बांटिए। यही बातें हो रही थीं और मेरे दिल की धड़कन भी कम हो चली थी कि बराबर के मकान से नाना मिर्ज़ा मोहम्मद की आवाज़ आई, अम्मा क्या हुआ, क्या हुआ? नाना चोर था चोर। ठहरू मैं आया। अरे मेरी लकड़ी। नाना चोर भाग गया है। आमा मैं आ रहा हूँ, कोठरी का दरवाज़ा खोलो। नाना मिर्ज़ा मोहम्मद का मकान हमारे मकान से मिला है और हमारी कोठरी में से एक खिड़की उनके मकान के दालान में खुली हुई है। नाना की उम्र 65 बरस के करीब है। पुरानी वज़ा के आदमी हैं, अफ्यून से हस्बे दस्तूर काफ़ी शौक़ रखते हैं। इनकी वजह से महल्ले भर को एक दिलचस्पी सी रहती है। किसी ने कहा, बुला लो भाई बुला लो, कोठरी खोल दो। मैंने जाकर कोठरी की जंजीर खोल दी और आवाज़ दी, आइए नाना। कोठरी में अंधेरा था। मैं खड़ा इंतज़ार कर रहा था। नाना छोटी सी खिड़की से अंदर दाखिल हुए। कोठरी में कुछ खड़बड़ हुई और फिर नाना की भर्राई हुई चीखें, अरे दौड़ो, अरे दौड़ो, चोर ने मेरी गर्दन पकड़ ली, अरे मियाँ दौड़ो। अब क्या था, मैं अकेला ही थोड़ा भागा, सहन में 4-6 और आदमी थे, वो भी भागे, मैं भी भागा, बेगम और बच्चे भी गिरते पड़ते भागे। सहन से पार डेवड़ी, डेवड़ी से पार बाहर सड़क पर जाकर सबने दम लिया। नाना मिर्ज़ा मोहम्मद हैं कि चीख चीख कर जान दिए देते हैं, अरे दौड़ो, चोर ने गर्दन पकड़ ली, चोर मारे डालता है। खुदा मालूम क्या होता, वो तो खान साहब अपने घर से फिर निकले। अब जो उनको मालूम हुआ और वो चले तो हम लोगों की भी हिम्मत बढ़ी। आगे आगे वो, पीछे पीछे हम लोग। दूर ही से चोर को डांटते डपटते डरते डरते कोठरी तक गए। खान साहब ने बड़े ज़ोर से चोर को डांटकर लालटेन कोठरी में डालकर झांका। क्या देखते हैं कि ज़मीन से मिली छोटी सी खिड़की के बराबर कुछ दूर जो घड़ोंची रखी रहती थी, उसके एक खाने में सर डाले गर्दन फंसाए नाना उकड़ू बैठे हैं। घड़ोंची के एक सिरे पर बहुत सामान रखा था, इसलिए वो उनसे उठ भी नहीं सकती थी। बेचारे अपनी पूरी ताकत चिल्लाने में लगा रहे थे। सबने जाकर उनको निकाला। हंसते हंसते लोगों का बुरा हाल हो गया। लेकिन सुबह होते ही मेरी हंसी सब रफू चक्कर हो गई। अब जो सुबह से चाय पर चाय मेरे आगे आना शुरू हुई तो अब नहीं रुकती। पहले तो मैं समझा नहीं, यही समझता रहा कि मेरी रात की बहादुरी से बेगम बहुत खुश हैं और करौली की जद से बच रहने का उनके दिल पर असर है। मगर जब एक ही घंटे में चौथी मर्तबा मेरे आगे चाय आई और मैंने उनकी सूरत पर गौर किया तो मुंह फूला हुआ। खैर साहब, अब क्या करता, चाय पीता रहा। लेकिन सुबह 10 बजे के करीब आखिर हाथ ही जोड़ना पड़े। मगर वहाँ मुंह सुर्ख, आंखों में आंसू। तुम्हें हमारी जान की कसम, अब तुम चाय पिए जाओ। अगर इनकार करो तो हमारा मुर्दा देखो, अब पिए जाओ। उस दिन की मुसीबत अब क्या बयान करूं।